غلام صاحب نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ یہ جو درود ہے نا محمد اور آل محمد پہ، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ قطعی اور قبول ہے۔ سادہ کرتی سمجھاتا ہوں، یعنی یہ وہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر نماز کی کوئی گارنٹی نہ ہو۔ اسی طرح بے شمار روزہ دار کرے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں مصلی اور اردو میں کہتے ہیں نمازی۔ نماز ہے اس کا فعل، اور وہ چونکہ فعل ادا کر رہا ہے تو وہ فاعل بن گیا نمازی۔ کسی نے حج کیا بن گیا حاجی، کسی نے روزہ رکھا بن گیا صائم، کسی نے عبادت کی بن گیا عابد، کسی نے تقوی اختیار کیا بن گیا متقی، کسی نے سجدہ کیا بن گیا ساجد۔ بولے یار، یعنی ہر عبادت میں بندہ فاعل ہوتا ہے۔ سخاوت کی بن گیا سخی۔ تو جب بندہ ہر عبادت میں فاعل ہوتا ہے تو اس فاعل کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ یا عبادت قبول کرتا ہے یا اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ کوئی یارو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کے دل میں ریا آئی نا، تو فاعل کی وجہ سے پھر اللہ نے یا قبول کی یا منہ پہ مار دی۔ بولے یار، تو محمد اور آل محمد کے درود میں اللہ نے کسی ایرے گہرے کو فاعل رکھا ہی نہیں۔ آپ پڑھیں درود۔ یارو میں پاکستان سے چل کے آیا ہوں مشکل حالات میں، آپ لوگوں کا مہمان نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ پڑھیں درود ذرا۔ امجد بھائی میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یار درود پڑھو۔ آپ آگے اللہ کو کہہ، اللہ کو تو میں نے کہا ہی نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ چلو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ اس کا مطلب ہے کوئی بندہ، کوئی زید ہو، کوئی بکر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی فاما ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی شفتی ہو، وہ ڈائریکٹ براہ راست محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ نہیں سکتا۔ مولا ہر عبادت میں ہم تھے اور براہ راست تھے تیرے ساتھ، ڈائریکٹ تھے تیرے ساتھ۔ جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو تو نے کہا تم نکلو، تو اللہ نے کہا تم پڑھو گے درود محمد اور آل محمد پہ تم۔ اپنا گریبان دیکھو، اپنی زبان دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اپنا وجود دیکھو، تم ہو اس قابل کہ میرے نوروں میں درود ڈائریکٹ پڑھو؟ تو مولا کیا کرے؟
فرمایا تم تو ڈائریکٹ براہ راست پڑھ نہیں سکتے، تو جب تم نے پڑھنا ہو تو ایسا کیا کرو، مجھے کہا کرو، میں خدا ان کی شان کے مطابق، سجاول بھائی، ان کے سٹیٹس کے مطابق میں خدا خود محمد اور آل محمد پہ میں پڑھا کروں گا۔ نبی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب پڑھنا ہی اللہ نے، جب میں اور آپ ہیں ہی نہیں، تو اس لیے پھر یہ جو عمل ہے یہ ہر حال میں قطعی القبول ہے۔ اب یہاں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے، آپ جتنے بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نقطہ دینا میں نے، نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے جھگڑا۔ جاول بھائی ایک حق تو بنتا ہے نا میرا سوال کرنے میں، بھائی جو اللہ محمد اور آل محمد پر کسی ایرے غیرے کو ڈائریکٹ براہ راست درود پڑھنے نہیں دیتا، تو مولوی جی وہی اللہ محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کر سکتا۔ درود ہے ہی محمد اور آل محمد، کسی اور پہ نہیں۔ آپ بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں، میرا موضوع نہیں یہ درود، یہ بس آپ ذرا تھوڑے سے ڈھیلے سے ذرا، تو میں نے کہا ذرا بتا دوں کہ یہ عبادت کتنی بڑی ہے۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، سارے اصحاب مل کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آرڈر تو میں آ گیا کہ اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے، ایمان والو تم بھی پڑھو، کیف نصلی، یا رسول اللہ کیسے پڑھیں، کن پر پڑھیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ آل محمد، بولو یار، اس سے صحابہ یار پوچھ رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام فرما رہے قولو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے اس طرح پڑھنا ہے، تم نے اللہ سے کہنا ہے کہ تو پڑھ۔ یارو صحابہ تو پڑھنے والے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، اور صحابہ تو پوچھ رہے ہیں اگر وہ بھی شامل ہوتے مولوی جی تو آمینہ کے لال پاک، زہرا کے پاک بابا ان کو شامل نہ کرتے؟ بولے یار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط محمد اور آل محمد کا ذکر کیا، اور ساتھ پھر جب تشبیہ دی تو اس میں بھی دیکھ لیں نبی اور نبی کی اولاد ہی ہے، یار کوئی نہیں، یار پوری تشبیہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا مطلب ہے جب بھی درود ہوتا ہے، جملہ کہنا میں نے، ہمیشہ معصوم پر ہوتا ہے۔ اگر غیر معصوم پہ مولوی جی ہے تو ہمیں دلیل دے۔ اب اپنی مرضی سے تیرا جی چاہے تو وہ سارا کچھ شامل کرتا جا، فلاں فلاں فلاں، تجھے کسی نے روکا ہے بھائی، کرتا جا تو، لیکن جو قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے پڑھنے کا حکم اور آرڈر وہ فقط محمد اور آل محمد پڑھا، اور سب سے بہترین، سب سے قرآن اور سنت کے مطابق جو کائنات نے جو ایز اے نیشن یا ایز اے مسلک یا ایز اے اسکول آف تھاٹ
جو درود پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن حدیث سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، نہیں سمجھ رہے؟ اچھا آپ کے بڑے بزرگ نہیں گزرے؟ بات ہی نہیں سمجھ رہے؟ کیا شیعہ میں بڑے بڑے بزرگ نہیں گزرے؟ کیا محدثین نہیں گزرے؟ مفسرین نہیں گزرے؟ مجددین نہیں گزرے؟ آپ تو نہیں بزرگوں کو تونتے، آپ تو اتنا خالص درود پڑھتے ہیں جو قرآن کے عین مطابق ہے، محمد اور آل محمد پہ پڑھے ذرا۔ اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، دنیا کی ہر عبادت کے لیے ٹائم مقرر ہے، کوئی بھی عبادت اس کے لیے ٹائم مقرر بھی ہے، اوقات بھی اور ایام بھی اور ماہ بھی سال بھی۔ یہ فقط درود ایسی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ یعنی آپ کام کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، درود پڑھیں، نہیں سمجھ رہے؟ وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، درود پڑھیں، یعنی ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ اتنا اس کا صلہ ہے، اتنی اس کی جزا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس دعا کے آگے پیچھے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا لگ جائے نا، اللہ کبھی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس نے وقت مقرر کر رکھا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دعائیں تو کرتے ہیں، قبول کرتا کیوں نہیں؟ یہ اس کی حکمت ہے، رد نہیں کرتا، اس نے خود تعین کر رکھا ہے کہ فلاں وقت پہ اس کی دعا قبول کرنی ہے۔ اس لیے آپ بندے بنیں، خدا نہ بنیں۔ جو خدا اور محمد اور آل محمد چاہیں نا، یہ دنیا میں فقط یہ ہستیاں ہیں کہ جو چاہتی ہیں ہوتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کی اوقات نہیں، تو پھر ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ جو چاہیں ہو جائے، ہمارا کام بس دعا کرنا، دعا کر کے ان پہ چھوڑ دے، آگے ان کی مرضی، ان کی رضا۔ پڑھے درود۔ اگر کوئی بندہ شیعہ کی مجلس میں جا کے کہے نا درود پڑھے تو وہ کہتے ہیں بندہ لگتا ہے سنی ہے، اور اگر سنیوں کی محفل میں بندہ جا کے نا صلوات کہتے لگتا ہے شیعہ۔ یعنی ہم نے درود کے لفظ کو بھی شیعہ سنی کر دیا۔ وہ کوئی پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے کہ درود فارسی کا لفظ ہے، نہیں سمجھ رہے؟ اور صلوات یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کی جتنی برکتیں ہیں، اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں، اللہ کا جتنا فضل ہے، اللہ کا جتنا کرم ہے، اللہ کی جتنی عطا ہے، سخا ہے، رضا ہے، اس کو جمع کرے تو صلوات بنتا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اس کا مطلب ہے یہاں بھی آپ درست ہے۔ وہ یار جو لفظ قرآن والا ہے اس سے تو مولوی صاحب کو انکار ہے، اور جو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں اس پہ اصرار ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، درود ایک ایسی عبادت ہے۔ میرے مائنڈ میں تھا کہ ایک دن پورا میں لگاؤں کہ اللہ کون سا درود پڑھتا ہے۔ اب دن گزر گئے، بی بی پاک کے حوالے سے بھی میں نے سوچا ہوا تھا، اوپر میری مائیں بہنیں ہیں، کہ ایک دن میں ان کی عظمت، ان کی رفت یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی رکھوں۔ دن گزر گئے، دن بڑے خاص آ گئے۔ اب ایک اور بات میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو میں تبلیغ کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ کے ساتھ، اپنی حماقت کے ساتھ سنیے گا، نچوڑ دینا ہے میں نے آپ کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 7، دعا والا جو پارٹ تھا وہ میں سکپ کر گیا۔ اس امید کے ساتھ بیٹھا کرے مجلس حسین علیہ السلام میں کہ وہ بن مانگے بھی دیتے ہیں۔
وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ ہماری پرابلمز کو جانتے ہیں، مشکلات کو جانتے ہیں۔ جب ان کی دہلیز پہ آپ آ کے بیٹھ گئے تو پھر جوڑیاں بڑھ کے بیچتے ہیں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ امجد بھائی نے آپ کا نام کیوں نہیں لیا، یا قادری صاحب نے کیوں نہیں لیا، یا کسی اور کو بھی کہا تھا یار نام تو نہیں پڑھا اس نے ممبر پہ، کیا دیکھو میرے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے۔ میں نے شروع میں بات کی کہ ہر عبادت میں جب بندہ فاعل ہوتا ہے نا، تو فاعل کی وجہ سے پھر عبادت یا رد ہوتی ہے یا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے اتنی سی ریا پی آگے، اتنی سی کہ میں آج 100 پاؤنڈ دیتا ہوں اور راجہ عزیز صاحب کو پتہ چلے گا میں نے دیے، یا امجد صاحب کو پتہ چلے گا، ان کو نہ پتہ چلوائے، کیا بات ہے، اس کی رضا کے لیے دے، اس کی رضا کے لیے۔ دو صورتیں ہیں، دونوں کی میں تبلیغ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کر دے۔ اور دوسرا طریقہ پتہ کیا ہے؟ بات میں نیت کی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارومدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے یار۔ تو اس لیے اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ یار میں ذرا پبلکلی دیتا ہوں، اٹھ کے جا کے دیتا ہوں، امجد بھائی کو دیتا ہوں یا عمران بھائی کو دیتا ہوں یا ٹیبل میں جا کے رکھتا ہوں کہ یہ میرا نیاز ہے، سامنے سب کے دیتا ہوں، نیت آپ کی بتا رہا ہوں۔ نیت یہ ہے آپ کی کہ چلو میں اٹھ کے دیتا ہوں مجھے دیکھتے ہوئے، نیکی کا کام ہے کوئی اور بھی دے گا۔ نیت یہ نہیں آپ کی کہ میری بلے بلے ہو جائے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اٹھ کے اس لیے دے رہا ہوں، پبلکلی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مجھے دیکھتے ہوئے میرے اس عمل کی وجہ سے دوسرے بھی اٹھ کے دیں گے۔ اگر یہ نیت ہے نا تو پھر سرعام بھی دے پھر بھی جائے گا بالکل، اور چپکے سے بھی دے جی۔ اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ کل پھر دن کے وقت ہم نے پڑھنا ہے، پھر یار زندہ سو بتا کی۔ میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 2 سالوں میں جس طرح مشکل حالات میں ہم نے مینج کیا، پچھلے سال ہم نہیں آ سکے، اور وہ جان بوجھ کے نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا جو کچھ ہم نے فیس کیا ہمیں پتا تھا، یعنی ایئرپورٹ سے واپس گئے ہم اور بڑی کوشش کی، ٹینشن آرڈر سارا کچھ کیا، ہر معاملات کوشش بڑی کی۔ اس سال بھی ہم نے بڑی کوشش کی، سیگا راز میں رکھا، مالکوں کو منظور ہی اس سال تھا، تو اس لیے نہ عمران بھائی کی نیت میں کوئی کمی کجی تھی اور نہ میری نیت میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں، مثبت سوچ رکھیں۔ اور میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ہو سکتا ہے ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ ذکر حسین بھی اپنی مرضی سے سننا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ علامہ صاحب ہیں یہ اس طرح کرے یا ذاکر صاحب ہیں یہ اس طرح کرے۔ ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا اپینین، اپنی اس کی رائے ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کی رائے یا اوپینین یا کسی کے معیار پر پورا نہیں اترا تو اس بندے سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے جو آتا ہے میں وہی سناؤں گا، جو مجھے آتا ہی نہیں میں وہ کیوں بیان کروں۔ میں نے عمران بھائی کو جب رابطہ کیا تو پہلے کہا تھا بھئی میں جو دنیا بھر میں جاتا ہوں میں کرتا ہوں فقط تبلیغ، قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، کتب اہل سنت سے، وہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ وہ جو کچھ میں زبان سے نکالوں گا وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں کہ اس بات پہ کوئی مائی کلام یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، آج کل پرسوں ترسوں کوئی مائی کلام آ کے کہے جی قادری صاحب جو حدیث پڑھ گئے وہ تو ہے ہی نہیں، تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ باقی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں مجلس پاک کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، جو لوازمات ہیں، وہ اگر میں مسائل کے حوالے سے یا 100 معاملات ہیں آپ کے، اس پر پورا نہیں اترا تو اس پر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن تبلیغ میں نے ایسے ہی کر دی ہے، اس لیے کہ مجھے آتا ہی کچھ ہے، اور جو برکت کے لیے میں چند لائنیں بھی بولتا ہوں نا مسائل کی،
وہ بھی وہی بولتا ہوں جو کتابوں میں اتھینٹک سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہے امام سجاد علیہ السلام سے، تاکہ کل کو کوئی بات کرے تو میرے پاس حوالہ تو ہونا، میں نے منانا تو نہیں نا کسی کو۔ تو اس لیے مجھے بڑا اچھا لگا آپ بزرگوں کی جو شفقتیں، جو پیار، پوری انتظامیہ، پوری ٹیم، صدر سے لے کے سیکٹری تک، امجد بھائی اور آپ جتنے بھی جن کا مجھے نام نہیں آتا اس پہ بھی ناراض نہ ہوئیے، قادری صاحب نے ان کا نام لے لیا، ہمارا تو لیے اور یار ان کی بارگاہ میں نام لکھواؤ، چھوڑو علامہ صاحب تو ذاکر صاحب تو فلاں نے کیوں نہیں لیا۔ اب اس لیے کسی کا نام مجھے نہیں آتا، لیکن مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے گا پاکستان میں یا کہیں اور بھی تو میں آپ سے راضی جا رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، آپ نے بڑا پیار دیا، بڑی محبت کے ساتھ سنا، بڑے ذوق کے ساتھ سنا ہے، اور آپ نے اسی طرح سنا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ علم سننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس ممبر سے علم بیان نہیں ہو رہا، آپ بیان کریں، سننے والے بیٹھے ہیں۔ سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے ستھرا سجاور بھائی، اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ سنی ہو کر، سب سے اعلیٰ عقیدہ آپ کے پاس، سب سے اعلیٰ عرفہ امام آپ کی، فقہ آپ کی، سکول آف تھاٹ آپ کے، آئمہ آپ کے پاس، ممبر آپ کے پاس، سارا کچھ آپ کے پاس ہے۔ اے دیکھو میرے تھانے مثبت لے آجو، ذرا سوچا کرے، تھوڑا سا معیار کا خیال رکھے، اللہ نہ کرے، میں نقطہ سمجھا رہا ہوں، اگر ہم بیمار ہو جائے نا، کسی کو کوئی جلد میں پرابلم ہو جائے، چاہے یو کے میں رہتے ہو آپ یا پاکستان میں، آپ کسی کمپاؤنڈر کے پاس نہیں جاتے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو یہ بڑی بات عام ہے نا، جہاں مرضی جائے ہر بندے ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی جو سکن اسپیشل بندہ ہے اس کے پاس جائے، سر میں مسئلہ ہو نیرو سرجن، اگر کسی کو ہڈی میں مسئلہ بن جائے آرتھوپیڈک، دل میں مسئلہ ہو ہارٹ اسپیشل، بچہ بیمار ہو چائلڈ اسپیشل، ٹھیک ہے رانا یارو، جہاں آپ کی اپنی جان کی بات ہو، آپ کی صحت کا مسئلہ ہو، وہاں آپ کے پاس ایک معیار ہے، ایک کرائیٹیریا ہے، تو جہاں سے دین لینا ہے، جہاں سے دین لینا ہے اللہ کے بندوں، وہاں کوئی معیار نہیں، وہاں کوئی کرائیٹیریا نہیں۔ مولوی صاحب کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ میں تنقید نہیں کر دیا، رب دا واسطہ جی، مثبت لے آ جائے، آپ کا حق بنتا ہے مولوی صاحب، ممبر حسین پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، کتنے سال لگائے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، علوم پڑھے ہیں، آپ کا حق نہیں بنتا جو مرضی آئے تو آپ کو جو مرضی دے کے چلا جائے۔ اس لیے بس یہی جو مجھے کمی نظر آتی ہے، اور کوئی کمی نہیں، وہ سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے، تو ذرا اس پہ اوپر سوچا کریں، اس پہ کمپرومائز نہ کیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ بھائی فلاں کو بندہ آئے گا تو بڑے لوگ آ جائیں گے، وہ جو قبول کرنے والے ہیں نا وہ کثرت نہیں دیکھتے، وہ نیت دیکھتے ہیں، وہ نیت دیکھتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، گھر کے افراد نے مولا حسین بادشاہ کی مجلس گھر میں رکھی تو مولا تشریف لے آئے، اور نہ قبول کریں، نیت ٹھیک نہ ہو تو لاکھوں افراد بھی جمع کر لیں، وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ تو قبولیت کا معیار کبھی بھی کثرت نہیں ہوئی، کثرت پہ نہ توجہ کیا کریں، تو کثرت کیوں نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا ایک بار صلوات پڑھ قرآن مجید فرقان حمید جو اشارہ کر رہے ہیں، آگے سپیس نہیں ہے، کہہ رہے تھوڑے تھوڑے بندوں کو آگے کریں، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آگے ہوتے جائیں۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا خاص ہے، نچوڑ ہے. یہ 3 لیکچر جو میرے رہ گئے ہیں پورا میں نے نچوڑ دینا. ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک سراپا ادب بن جائے، اوزن بن جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر اس کی آیت کا نمبر ہے 7. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگو جو میرا رسول تمہیں دے وہ پکڑ لو. فَخُذُوهُ، پکڑ لو، تھام لو کا لفظ آیا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کرے، جس سے روکے، اسے رک جاؤ، اسے رک جاؤ. یہ اللہ کا قرآن ہے. اس کا مطلب ہے 1400 سالوں سے جو کچھ بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ رسول نے دیا ہے نا. بولیں یار، توحید رسول نے دی، ہم نے پکڑ. نماز رسول نے دی، ہم نے پکڑ. روزے رسول نے دیا، ہم نے پکڑ لی. قرآن رسول نے دیا، ہم نے پکڑ لیا. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، خمس یہ رسول نے دی، ہم نے پکڑ لی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو کچھ بھی پکڑا ہوا ہے ہم نے رسول نے دیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے پکڑ لیا. اب بات سب سے بڑی یہ ہے کہ رسول نے سب سے بڑی چیز جو پکڑنے کے لیے اور تاکید کرتے ہوئے جو ہمیں دی ہے وہ کیا وہ پکڑی؟ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ پکڑی؟ اب اس کے ذیل میں آپ کو دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث کا نمبر 2408، مسند احمد بن حنبل جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3786، حدیث کا نمبر 3788، مسند احمد بن حنبل 19165، مصنف ابن ابی شیبہ، امام طبرانی، مستدرک الحاکم، امام حیثمی، خطیب بغدادی، قاضی ایاز، علامہ حلوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناءاللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، اماد الدین ابن کثیر، جلال الدین سیوطی، علامہ علوسی. شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ ہو. اور حدیث صحیح بھی، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہورہ بھی، یعنی 450-500 طرق کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث کتب اہل سنت میں موجود ہے. شیعہ میں تو ہے ہی، میں تو بات کر رہا ہوں کتب اہل سنت کا. اور کسی ایک امام اسما و رجال نے اس حدیث کے اوپر جرا نہیں کیا. آخری خطاب آقا علیہ السلام کو، زندگی بھر کی ساری کمائی نظروں کے ساتھ. توجہ میرے رکھیے گا. آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اٹینشن فرمایا، میرے صحابیوں جس مشن پہ میں آیا تھا مشن میں نے پورا کر دیا. اللہ نے جو امر، اللہ نے جو پیغام دے کے مجھے بھیجا تھا وہ اللہ کا کام میں نے کر دیا. اللہ کی توحید کا پرچم میں نے کائنات میں نصب کر دیا. تو ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے، میں نے بیٹی کو تمہارے لیے رحمت کر دیا. شراب پیتے تھے، شراب کو میں نے بین کر دیا. کعبے کا بہنا طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا. ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا. تمہارے اخلاق کو سنوارا ہے، تمہارے کردار کو سنوارا ہے، تمہاری گفتار کو سنوارا ہے. غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے، میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تمہارے اخلاق کو سنوار کے، کردار کو سنوار کے تمہیں توحید دی، تمہیں رسالت دی، تمہیں نماز دی، تمہیں روزہ دیا، تمہیں حج دیے، تمہیں دین دیا، تمہیں اسلام دیا، تمہیں ایمان دیا. میں تمہیں
تمہیں سنوار کے نکھار کے جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈال کے اشرف المخلوقات کا احساس دلا کے تمہیں انسان بنا کے اب میں جا رہا ہوں. بولو یار میں جا رہا ہوں. جس مشن پہ آیا تھا مشن پورا. اب میں دو چیزیں تمہیں دے کے جاؤں. دو چیزیں بولے یار. دو چیزیں. یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ صحابہ سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے. دو چیزیں. دونوں کو اگر میرے بعد پکڑے رکھو گے. چلو میں متن پڑھتا ہوں. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم. جملے سنیں. فخذوہ ما ان اخذتم. وہی جو اللہ کہتا ہے فخذوہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وَإِطْرَاتِ يَهْلَبِهِ وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِیفَتَیْنِ. آقا علیہ السلام فرماتے میں جا رہا ہوں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. کتنی؟ اگر ان کو پکڑے رکھو گے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اچھا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور ہے ہمیں چھاڑ گئے نہیں سمجھ رہے. سجاول بھائی وہ اللہ دے آسرے چھاڑ گئے. حضور نے کسی کو نامینیٹ ہی نہیں کیا. وہ شرم کر حیا کر ایویں نہیں گئے. ہاتھی اور مادی دے کے گئے. دوستو وہ ایویں تھے. اسکول کا پرنسپل نہیں جاتا اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے. وہ ایویں تھے مسجد کا امام نہیں جاتا اس کا بھی نائب امام ہوتا ہے. اور پھر اس قوم کو جو میچور ہی نہیں سمجھ رہی ہے وہ جس پہ اتنی محنت کی ہے اتنی ریاضت کی ہے ان کو بغیر ہادی اور مہدی کے چھوڑ جائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آقا علیہ السلام یہ خطاب کر رہے ہیں صحاب سے. جملہ بڑا خاص ہے. حضور فرماتے ہیں اگر میرے جانے کے بعد دونوں کو پکڑنا ہے فخذوہ. اگر ان دونوں کو پکڑ لو گے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ. تو خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کا جو سٹیٹس ہے وہ حضور کی امت میں بڑا اعلیٰ سٹیٹس ہے یار. جو نبی کے صحابہ یار جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے کتنا اعلیٰ مقام ہے ان کا یار. جو کمپینین آف دی ہولی پرافٹ چھوٹا مقام ہے معاذ اللہ بڑا مقام. ایک جملہ کہنے لگا بولنے والوں جب تک مصطفیٰ کے صحابہ بھی آل محمد کا دامن نہ پکڑے اور صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی ایسے کہنے کی کیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ہدایت کو مشروط کر دیا آل محمد کے ساتھ. ہدایت کو مقید کر دیا اٹیچ کر دیا جوڑ دیا کمپلسری کر دیا حتمی کر دیا آل محمد کے ساتھ. جملہ سنیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق ندیم بھائی حضور کی حدیث کے مطابق اگر کوئی بندہ کوئی بھی ہو زید ہو بکر ہو وہ آل محمد کا دامن نہ پکڑے یا آل محمد سے منہ موڑ لے آل محمد سے تعلق توڑ لے رشتہ توڑ لے ایسا بندہ نمازی بھی ہو سکتا ہے حاجی صاحب بھی ہو سکتا ہے مفتی بھی ہو سکتا ہے سخی بھی ہو سکتا ہے سائن بھی ہو سکتا ہے ساجد اور عابد بھی ہو سکتا ہے. حضرات جو آل محمد سے تعلق توڑ لے واسطہ توڑ لے رشتہ توڑ لے رخ موڑ لے منہ موڑ لے ایسا بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا.
دوسرے ہاتھ میں آل محمد. اور نقطہ ادھر بھی بڑا خاص ہے, حضور نے دو چیزیں کیوں کہا کہ دونوں کو پکڑو؟ دو ہی کہا, قرآن اور میرے صحابہ. اس صحابہ کو تو کہہ رہے ہیں یار, اس صحابہ کو تو کہہ رہے ہیں پکڑنے کا. سنے گا دو چیزیں, قرآن اور آل محمد. یار حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, میرے صحابی ہو, میں جا رہا ہوں قرآن دے کے جا رہا ہوں, اہل بیت کیوں بولے؟ اگر حضور فقط قرآن دے جاتے تو قرآن سمجھنا کس نے تھا؟ وہ ایک قرآن تو ایک تھیوری ہے, کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی کوئی یار, لکھا ہوا وہ کتاب ہے, رائٹنگ تھیوری. اب قرآن ہے تھیوری, آل محمد ہے اس تھیوری کا پریکٹیکل. میں دلیل دیتا ہوں, قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو جو کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ, شہید کیسے زندہ بتا؟ تو قرآن کہتا نہیں تمہیں شعور ہی نہیں. کیا بات ہے, نہیں سمجھ رہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ, اور ہم پوچھتے ہیں قرآن کیسے بتا تو صحیح, کیسے زندہ؟ تو قرآن جواب کیا دے رہا ہے؟ اب بس تمہیں شعور نہیں, میں کہہ تو رہا ہوں زندہ. تھیوری ایسی ہوتی ہے, تھیوری. میرے مولا حسین بادشاہ سرکار نے سار کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا, بتا دیا, سنا دیا, پہنچا دیا. اور شہید ایسے زندہ. ہمارے قرآن اور میری اہل بیت, قرآن اور میری اہل بیت, جملہ آگے بڑا کمال اور سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک بار درود پڑھیں. پتہ ہی ہے, سب کو روز اعلان کرتا ہوں, RO08RYU, اور یہ ہونڈا ہے بلو کلر کی. پلیز آپ سے گزارش ہے, RO08RYU, آپ سے گزارش ہے کہ بعد جا کے اس کو ریموو کر دیں پلیز. اور آپ سے گزارش ہے کہ بہانہ مل گئے تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں, وہ باہر کافی بندے کھڑے ہیں, مل کے صلوات کریں. جتنی بھی جگہ بنا سکتے ہیں, جتنے بھی 10 بندے بھی اندر آ گئے تو مل کے باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. گرمی لگ رہی ہے تو پنکھے چلوا دیں. اچھا ذرا درود پڑھیں. جو نیا نقطہ شروع ہونے والا ہے, حضور فرماتے دو چیزیں تمہیں دے کے جاؤں گے. کتنی؟ قرآن, قرآن, دو چیزیں. ان کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آگے فرماتے لن یتفرق حتی یرد علی الحوض. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں, اور جڑے ہوئے ہی حوض کوثر ہیں. چیزیں حضور نے دو دی. میں پریکٹیکل کے ذریعے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, پریکٹیکل کر کے نا ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی سوال نہیں پوچھوں گا, ادھر آئیں آپ, اٹھیں, کوئی سوال نہیں کرنا, ادھر کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں.
یہ ایک ہاتھ میں پکڑے گلاس، چہرہ ان کی طرف کریں، دوسرے ہاتھ میں پکڑے یہ موبائل، چہرہ ان کی طرف کریں. یہ میرے بھائی نے دونوں ہاتھوں میں 2 چیزیں پکڑی ہیں. کتنی؟ 2. بولو یار، 2 پکڑی، موبائل اور گلاس. اب میں ان کو کہتا ہوں کہ نہ موبائل کو چھوڑنا ہے نہ گلاس کو چھوڑنا ہے، ان کو پکڑے رکھنا ہے. ایسے ہی پکڑے ہوئے یہ ٹیبل بھی اٹھا لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ موبائل کو چھوڑنا ہے نہ اس گلاس کو چھوڑنا، ان کو بھی تھامیں اور ساتھ ٹیبل بھی اٹھا. یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اگر ٹیبل کو اٹھانا ہے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو نہ چھوڑیں، ان کو پکڑے رکھیں، ساتھ ٹیبل اٹھا لیں. یہ کہیں گے ہاں اگر کوئی ہلکی چیز ہوتی تو وہ ہو سکتا ہے میں کوشش کر کے ایڈجسٹ کر لیتا. جیسے یہ رومال ہلکا ہے نا، بولے یہ میں ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، اس کو پکڑ لیں، یہ پکڑ لیا. اب تو چیزیں 3 ہو گئی. جی رومال ہلکا تھا نا، بولو. وہ کہتے ہیں ٹیبل اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ یہ وزنی ہے. بولے اب رکھ دے سارا کچھ. اب آؤ ذرا میری طرف. آقا علیہ السلام نے 2 چیزیں دی پکڑنے کے لیے. کتنی؟ 2. قرآن اور اہل بیت. اب یہ قرآن اور اہل بیت اصحاب کو کہا کہ ان کو پکڑ لو. آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ ہلکی ہیں یا بھاری ہیں. یار مولوی صاحب نے شوق جو بڑا ہے کہ ان کو بھی پکڑیں، ان کو بھی پکڑیں. اب آقا فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین. یہ جو 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں یہ ثقلین ہیں. ثقلین کا ذرا ویٹ بتاؤں آپ کو. آقا فرماتے ہیں ساری کائنات سے باری. ثقلین پوری کائنات سے باری اور وزنی. یارو جب کائنات سے باری اور وزنی ثقلین حضور نے دے دی پکڑنے کے لیے، تو بندہ جب ثقلین کو پکڑے گا تو پھر اس کے اندر نہ اتنی کیپیسٹی ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی سپیس ہے، نہ کوئی گنجائش ہے کہ ثقلین کے ہوتے ہوئے کسی تیسری کو بھی پکڑ لے. اب جس کو شوق ہے نا کہ ثقلین کے ہوتے ہوئے کسی تیسری کو بھی پکڑ لے، تو مولوی جی ایک ہی صورت ہے تیسری جگہ منہ مارنے کی. ثقلین کے ہوتے ہوئے تو تیسری جگہ جا نہیں سکتا، ان کو پکڑ نہیں سکتا. ایک ہی صورت ہے، یا قرآن کو چھوڑنا پڑے گا یا آل محمد کو چھوڑنا پڑے گا. اور قرآن کو چھوڑے گا پھر بھی کافر ہے، آل محمد کو چھوڑے گا پھر بھی کافر. اس لیے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، ان کے علاوہ کسی اور کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں. بولو یار، وہ جو ثقلین ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی خالی جگہ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے یار. اور اگلا نقطہ بڑا خاص ہے. وہ نقطہ یہ حضور فرما رہے ہیں دونوں جڑے ہوئے، قرآن اور میرے اصحاب. یار میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، میں ذرا نقطے سمجھا رہا ہوں آپ کو، تبلیغ کر رہا ہوں. قرآن اور میری اہل بیت کیا ہے؟ بولو ذرا، جڑے ہوئے. اچھا یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اس کو میں دوں قرآن، ہولی بک آف آلمائٹی اللہ. اگر اس کو میں قرآن دوں بیٹا یہ پکڑ قرآن اور یہ پکڑ بایولوجی کی کتاب، یہ قرآن پکڑ ساتھ یہ بایولوجی پکڑ یا کیمسٹری پکڑ یا فزکس پکڑ. چلو بایولوجی
اب اس کو دونوں کو قرآن اور بیالوجی کو جوڑ دیں. نہیں سمجھ رہے؟ یا ایمبریالوجی کی کتاب ہے, اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے بیٹا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کہے گا قادری صاحب تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی. وہ کیوں؟ بچہ کہے گا قرآن ہے پاک. یہ جو ایمبریالوجی ہے, اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ قرآن کے شیان شان نہیں. تو قرآن پاک ہے, تو قرآن کے ساتھ مولوی جی وہی جڑے گا جو پاک ہے. میں بچے کو 2 قرآن دے دوں, بیٹا یہ پکڑ دونوں کو جوڑ دے, اسی وقت جوڑ دے گا. یا 5-6 قرآن میں ایک نیچے رکھ, اوپر دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, کچھ بھی نہیں یار, دونوں قرآن جو ہیں. حضرات قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. اے قرآن بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ تو چل جائے کون قرآن جیسا ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں نا قرآن کیسا ہے. جب قرآن کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیسا ہے, تو اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں کون قرآن جیسا ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک ہوتا ہے بولے, تو جب پڑھ کے رکھ دیتے پھر پاک نہیں رہتا. یعنی قرآن کھلا ہو پھر بھی پاک, بند ہو یعنی قرآن شیعہ نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک, سنی نے اٹھایا ہو, آل حدیث دیوبند, قرآن امام بارگاہ میں بھی پاک, مسجد میں بھی, جامع مسجد بلال میں بھی, حسینیہ میں بھی, حیدریہ میں بھی, بولو عظمت اسلام میں بھی. قرآن سکھ نے اٹھایا ہو, ہندو, عیسائی, قرآن ہے پرماننٹ پاک. حوالے تو بعد میں دوں گا, پہلے ایک جملے کا لطف لیں. قرآن ہے پرماننٹ پاک. یہ پرماننٹ کو ذرا اردو میں کہوں, دائمی پاک. آپ یہ قادری صاحب یہ دائمی کو سکیل لفظ نہیں بول دیا آپ نے اردو کا. دائمی کیا ہے, اس کا بھی معنی سمجھنا پڑے گا. قرآن جے پکا ہی پاک. قرآن ہے پرماننٹ پاک. کوئی ایک لمحہ, کوئی گھڑی, کوئی ساتھ, کوئی اور, کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ, کوئی دن, کوئی ماہ, کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جہاں ایک لمحے کے لیے قرآن معاذ اللہ ناپاک ہو جائے. قرآن پرماننٹ پاک ہے. آپ علی 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو. سیدھی سی بات ہے, جب کوئی کسی ولی کی بیٹی ہو, بہن ہو, ماں ہو, زوجہ ہو, کسی غوث ہو, کسی محدث مفسر مجدد کی ہو, کسی تابعی, کسی صحابی کی ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے اس پر شریعت کی حد جاری ہوتی ہے. شریعت کسی دے پیو دی نہیں, شریعت محمد اور آل محمد کی. بولو یار, اس پر شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے, جاری ہوتی ہے. کیا کہ قرآن کو نہیں پکڑ سکتی. مولا میں پکڑنا چاہتی ہوں, پڑھنا چاہتی ہوں. اللہ کہتا نہیں, قرآن ہے پاک, تو ہے اس وقت ناپاک, میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. میرے گھر میں آنے کی شرط ہے طہارت. نماز نہیں پڑھ سکتی, شرط ہے طہارت. لیوی مولوی یہ اینی کی اوقات ہی میری تیری تے تیرے وڈیاں. امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر پڑھ کے دے, 15 رمضان کا دن ہے, 5 سجدہ مصلی نماز پہ تشریف فرما ہے. مولا حسن بادشاہ سرکار کے ظہور کا وقت آیا, اوے نہ روزہ چھوٹا ہے نہ نماز چھوٹا.
जिंदगी की कोई एक नमाज भी कज़ा न हो, उसको फातिमा बतूल ज़हरा कहते हैं। चलो बुलंदतर सलावत। सुभान अल्लाह। जो कहते हैं मौलवी साहब कहते हैं, ये जो कहते हैं पंज तन पाक, वो कहते हैं पंज तन पाक नहीं, पंज तीन पाक। मैं सच्ची बात भाई, वो कहते हैं सब तन पाक, सब तन। ये जो सब तन वाले हैं ना, अब इनको जरा मैं तुलने लगा। अब इनसे सवाल करें मौलवी साहब, आपकी बीवी के यहाँ, आपकी बहन के यहाँ, आपकी भाभी के यहाँ विलादत होने वाली है। विलादत का वक्त करीब आ जाए, अब जब वक्त करीब आ जाए तू एम्बुलेंस वाले को कॉल करे या किसी बेस पे कॉल करके टैक्सी मंगवा ले। अब गाड़ी तेरे दरवाजे पे आ गई, अब तू बहन को, बेटी को, सौजा को उस गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चलो भाई जामिया मस्जिद बिलाल ना चलो। वो ड्राइवर कहेगा मौलवी जी फिर थोड़ी मत ते नहीं मारी होई, अल्लाह दे घर बच्चे पैदा होंदे ने। वहां क्या बच्चे पैदा होते हैं, क्यों भाई? वो कहेगा जो पैदा होता है वो भी नापाक होता है, करने वाली भी नापाक, जगह भी नापाक, बिस्तर भी नापाक। नहीं समझ रहे, नहीं ना लेके जाएगा। आ फिर तुझे बताऊं, सारे एक हो जाए, सब तन पाक, कायनात का सबसे पाक घर काबातुल्लाह यार, काबातुल्लाह अल्लाह का घर, अल्लाह के एक पाक बंदी उस घर का तवाफ कर रही फातिमा बिनते असद सलाम अलैहा। 13 रजब का दिन है, ज़हूर का वक्त आया। तवज्जो, 70 कुतबे अहले सुन्नत के हवाले मेरे पास पड़े हुए। अभी वो माँ दुनिया में नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी बात को रद्द कर दे। ये चैलेंज कर रहा हूं पूरे ओल्डन के जितने भी मुफ्ती हैं, चैलेंज है मेरा। आवाज आई जब ज़हूर का वक्त आया, अपने घर तशरीफ लेके जाने लगी। आवाज आई फातिमा अपने घर में, अर्ज करती है मौला तेरे घर, तेरा घर तो इतना पाक ताहिर मुताहिर है। आवाज आई फातिमा यही तो अकल के अंधों को दिखाना चाहता हूँ, यही तो इनको बताना चाहता हूँ। मौला क्या बताना चाहता है? बताना ये चाहता हूँ वो जो आने वाला है वो परमानेंट बाई बर्थ पाक है, जो पैदा करने वाली है परमानेंट पाक है, जहाँ पैदा होने वाला है कायनात से जगह पाक है। ज़हूर है काबा में, चलो किसी को ज़हूर से तकलीफ हो, ओए अली ते आए नी काबे च, मौलवी जी अली आए नी काबे च, तू कोई अपना बड़ा वडेरा किसे मुसीबत ही पैदा करवा ते फिर अली दा मुकाबला करवा। जैसे कुरान परमानेंट पाक, आले मोहम्मद परमानेंट पाक, इसलिए चूंकि दोनों पाक है, स्टेटस एक है, रुतबा एक है। नहीं समझ रहे? तो जब दोनों पाक है तो उन्होंने दोनों को जोड़ा, तो बोले कुरान कहता है ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कुरान कहता है पाक और नापाक नहीं बराबर। बोलो ये दोनों पाक है, जुड़ गए। जैसे कुरान परमानेंट पाक,
آل محمد بھی پرماننٹ. ایک اور دلیل دیتا ہوں, یہ دلیل بڑی خاص ہے. ہماری کتاب ہے جامع ترمذی. کون سی؟ جامع ترمذی. سنیں گے شیعہ کی کتاب سنیہ دی سیاح بھائی یہ باہر جا کے تبلیغ کرو. کوئی گل نہ ہوئی, کوئی آل محمد کے فضائل پڑھے, رافضی شیعہ مولوی یہ تیرا چورن پرانا ہو گیا. رافضی شیعہ یہ چورن پرانا ہو گیا, اب مقابلہ کرنا پڑے گا, سامنے آنا پڑے گا. جامع ترمذی دینے لگا. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی اماں جان. یہ الگ بات ہے, مولوی صاحب نے اے ماں نظر نہیں یہ پتہ کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک سیدہ کی مصیبت میں ان کی خدمت کرتی ہے. یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد اماں کہہ کے بلاتی تھی. یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہے. یہ وہ ماں ہے ہماری جنہوں نے اپنا بیٹا عمر, لوگوں کو پتہ ہی نہیں, خاص دی کرے عمر ان کا اپنا بیٹا ہے, مولا علی علیہ السلام پہ قربان ہوا ہے سفین میں, اور مولا علی علیہ السلام کو بڑا عاشق تھا اور مولا علی علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے. اس کے نام پہ مولا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. نہیں سمجھ رہے, وہ قربان کیا. یہ وہ ماں ہے ہماری جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی ہے. یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو حضور نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی, اور بھی ازواج زندہ تھی. سمجھ رہے یار ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ ماما بھی تیری مرضی دیاں تے صحابہ بھی تیری مرضی دے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی جان وہ روایت کرتی کہ یہ آیت جو ہے بڑی خاص بات ہے. یہ میرے گھر میں نازل ہوئی آیت تطہیر, کیونکہ جب یہ میرے گھر میں نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بی بی پاک کو بلایا, مولا علی کو بلایا, حسنین کریمین کو بلایا, فجل لہم بکسائن, اور ان کے اوپر اپنی رضا, اپنی چادر, اپنی کمبلی پھیلا دی اور فرمایا اللہم ہاؤلائی اہلی و اطراتی, مولا یہ میری اہل بیت, یہ میری اطرت. بڑی خاص بات دینی ہے میں نے. یہ حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے, میرے موضوع سے ریلیٹڈ ایک جملہ ہے. اماں کہتی جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ چادر اوپر ایک ہے اور تن نیچے 5, ان کو جواب ہے, اماں ان کو جواب دے رہی ہیں جو کہتے سب تن 5. اماں کہتی جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میں نے عرض کی وَأَنَا مَعَاهُمْ یا نبی اللہ, آقا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں, آپ 5 ہیں, چھٹی میں بھی بن جاؤں, آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں, اور یہ ماں ہے امت کی. نہیں سمجھا میری بات؟ یعنی جو ام المومنین ام سلمہ کو ماں نہ مانے وہ مومن ہی نہیں. قرآن کی داس دے رہا ہوں, حضرت ابوبکر کی بھی ماں, حضرت عمر کی بھی ماں, حضرت عثمان کی بھی ماں, حضرت بلال کی بھی ماں. نہیں سمجھ رہے, ابو سعید خدری کی بھی ماں, اہل ایمان کی ماں. جب ماں نے کہا کہ آقا ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں, ان کے برابر کھڑی ہو جاؤں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتی علی مکانی کی وانتی علی خیر. میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہے, یعنی میری زوجیت میں کو, لیکن ادھر ہی کھڑی رہے. یہاں میں نے ایک جملہ دینا ہے سادات کے قدم چوم کے, ادھر ہی کھڑی رہے, ادھر نہیں, ادھر ہی, ادھر ہی. آقا ادھر کیوں نہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے نا, یہ اور ہیں باقی اور ہیں, یہ پرماننٹ پاک ہے. ایک جملہ میں کہوں پھر میں, ماں کا سٹیٹس بیٹوں سے بڑا ہے. حضرات اوے 5 تن پاک کے مقابلے میں فلاں کو کھڑا کرنے والوں, ان سے اوپر کرنے والوں, سنو
مرشد سید اللہ وکیل شاہ بخاری نعرہ حیدری۔ ایک حدیث اور دے دیتا ہوں آپ، یہ بھی جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا، بلال ذرا اعلان کرا، کل میں نے بڑی خاص بات کر دی۔ یہ جتنے بھی خاص اعلان ہوتے تھے نا وہ حضرت بلال ہی کرتے تھے، اس لیے بیان بھی ہو جائے گا، پتہ ہے نا اذان کے لیے بیان ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں وہ زبان جو تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی، لکنت تھی زبان میں۔ وہ بھائی اگر پابندی لکنت کی وجہ سے لگتی تو غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد میں ایدہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے پیڑا ہو تے پھکیا ہو۔ اب حضرت بلال نے اعلان کر دیا، اگلا دن آ گیا، جامع ترمذی دے رہا ہوں، سیاہ ستہ کی تیسری کتاب، سنیوں کی سب سے بڑی کتاب۔ آقا علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع کیا، خطبہ دیا۔ حضور نے فرمایا بھائی سنو بات، کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی نہ پاک۔ مولوی صاحب یہ نہ کہیں کہ گستاخی ہو گئی، صحابہ نے پاک کہہ دیا۔ وہ جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا اس وقت تو ناپاک ہی ہوتے تھے، بولو یار۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی ہو کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی پرماننٹ نہیں نا تم، کبھی پاک کبھی ناپاک، اور جب ناپاک بھی ہوتے ہو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ خبردار، آقا نے فرمایا یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو، خبردار کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں علی آ سکتا ہے، زہر آ سکتی ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ جب آقا نے یہ اعلان کر دیا باقی سارے دروازے بند، باریاں بند، ونڈو کلوز، ڈور کلوز، ختم۔ اب حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث کہتی جب یہ اعلان ہو گیا تو مدینہ کے ہر چوراہے پہ، یعنی ہر چوک پہ، ہر گلی میں، ہر نکڑ پہ، ہر کونے پہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی؟ چہم گوئیاں۔ چہم گوئیاں کیا ہوئی ہوں گی؟ یہی ہوئی ہوں گی کہ علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہمارے بند۔ جب وہ چہم گوئیاں ہوئی حضور علیہ السلام جلال میں آتے، اگلی نماز کا وقت آیا، پھر حضور نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر خطبہ دیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ روایت میرے موبائل میں پڑی ہے، کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو کس پہ لگائے؟ I am just a leader۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اور پاک زہرا کا دروازہ کھلا رکھا ہے، باقی سب کے بند کر دیے۔ اس پر اگر بگر کرنے والوں، اس پر اف بات کرنے والوں، اس پر اعتراض کرنے والوں، چہم گوئیاں کرنے والوں، سنو میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں۔ اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے، اللہ نے تمہارے بند کروائے۔ تو اللہ پہ لگاؤ تو بولو یار۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی بات بالکل واضح ہو گئی، ان کا دروازہ اس لیے کھلا رہا۔ حضور آگے ایکسپلین کرتے ہیں، حضور ماتے کہ تم کسی وقت بھی آ سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ یارو اللہ کا جو نور ہو، یہ 14 تخلیق ہوئے ہیں اللہ کے نور سے، یعنی باقی تخلیق ہوئے ہیں مٹی سے۔ مٹی کو کہتے ہیں عربی میں سلسال، یعنی سلسال اور نور۔ اے من لے سلسال والے ہونی تے نور والے ہونی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کے جاؤں،
دونوں کو پکڑو گے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. یعنی میرے بعد ان کو پکڑنا ہے. اگر ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. لِيَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. جڑے ہیں جڑے رہیں گے. ادھر کا ٹائم کیا ہے؟ لیٹ ہے نا. نہیں ادھر لیٹ نہیں. آج 1 گھنٹہ اور نہیں پڑھنا مل. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نماز بلند صلوات. گفتگو تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. بسم اللہ جی. یعنی قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے. میں نے ایک نکتہ کہا تھا کہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو کیسا ہے, تاکہ پھر دنیا کو پتہ چل جائے کون قرآن جیسا ہے. تو ابھی ایک نکتہ میں نے یہ بیان کیا ابھی تک قرآن سے. یار یہ پتہ کر رہے ہیں کہ قرآن کیسا ہے. جب قرآن کیسے کا پتہ چل جائے گا تو پھر آسانی ہو جائے گی کون قرآن جیسا ہے. قرآن نے نکتہ دیا کہ میں پرماننٹ پاک ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ صرف آل محمد ہی پرماننٹ پاک. بولو. قرآن نے ایک نکتہ دیا, میں اس پر دلائل نہیں دیتا. قرآن نے نکتہ دیا کہ میں نور ہوں. کیا ہوں؟ نور. تو 14 بھی نور. قرآن نے کہا میں ہادی ہوں. 14 بھی ہادی. قرآن نے کہا میں مہدی ہوں. 14 بھی مہدی. قرآن نے کہا میں اللہ کی طرف سے. یہ 14 بھی اللہ کی طرف سے. قرآن نے کہا میں محمد کے گھر. یہ 14 بھی. بولو یار محمد کے گھر. قرآن نے کہا میں صراط مستقیم ہوں. تو یہ 14 بھی. بولو یار. قرآن نے کہا میں ہدایت دیتا ہوں. یہ 14 بھی ہدایت دیتے. قرآن نے کہا میں ہادی ہوں. یہ 14 بھی ہادی. قرآن نے کہا میں مہدی ہوں. 14 بھی مہدی. اس کا مطلب ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی صفات ہیں, قرآن مجید کے جتنے بھی اوصاف ہیں, وہ سارے کے سارے فقط آل محمد میں پورے ہوتے ہیں. اس لیے آقا نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں 2 چیزیں تمہیں دیکھ جاؤں گا. ان کی اتباع کرنی ہے. ان کی اتباع کرنی ہے. ان کی پیروی کرنی ہے. ان کو امام ماننا ہے. ان کو حاکم ماننا ہے. ان کو سردار ماننا ہے. ان کو مرشد ماننا ہے. نہیں سمجھے؟ حضور علیہ السلام فقط 2 چیزیں دے کے گئے رشد و ہدایت کے لیے کہ ان کو آ کے پکڑنا ہے. اگر ان کے پاس آ جاؤ گے تو تمہیں ہدایت دیں گے. ادھر آ جاؤ گے تو صراط مستقیم پہ چلو گے. ادھر آ جاؤ گے تو جو ایمان کی دولت میں نے تمہیں دی ہے وہ دولت بچ جائے گی. اگر ان سے منہ موڑ لو گے, ان سے تعلق توڑ لو گے, ان سے رشتہ توڑ لو گے تو نہ ہدایت رہے گی نہ ایمان رہے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا ایک اور بڑا خاص نکتہ ہے. میں سادات کے قدم چوم کے دے رہا ہوں, بس کلوز کرنے لگا. حضور نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا کہ ماسالو حضر گئی تھی. ماسالو سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارق. نکتہ بڑا خاص ہے. حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی, فرمایا یہ جو میری آل ہے جو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کشتی نوح کی طرح. کشتی نوح کی طرح. جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی, فلاح پا گیا, اور جس نے سوار ہونے سے انکار کر دیا تو غرق ہو گیا. اب دیکھنا پڑے گا کہ جس سے حضور اپنی آل کی تشبیہ دے رہے ہیں وہ کشتی نوح کیا تھی؟ کشتی اللہ نے آرڈر دیا. قرآن کہتا ہے مختصر کر رہا ہوں, بالکل مختصر جامع, سپر اوور, نہ T20 ون ڈے اور ٹیسٹ. اللہ نے فرمایا کہ اے نوح تیری قوم پہ عذاب آنے والا ہے اس لیے کہ تیرے منکر بن گئے ہیں. اب ایسا کرے کشتی تیار کر. توجہ, کشتی تیار ہوگی. فرمایا جتنے بھی تیرے حواری ہیں, تیرے کمپینین ہیں, تیرے ماننے والے, ان کو سوار کر لے, چرند پرند کو سوار کر لے. مولا اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا بچے گئی وہ جو تیری کشتی پہ سوار ہو جائے گا. جو تیری کشتی پہ بولو یار سوار ہو جائے گا. اب نوح علیہ السلام نے سارے حواریوں کو سوار کیا, چرند پرند کو سوار کیا, اور نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا. یار لوگ کہتے ہیں جی فلاں حضور دا رشتہ دار, نہیں سمجھ رہے, فلاں حضور دا رشتہ دار, فلاں حضور دا رشتہ دار. وہ یہ نبی دا سکا پتر ہے.
نبی کو نہیں نہ مانا. قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، اے نوح بیٹا تیرا ہے، لیکن تجھ پہ ایمان ہی نہ لایا، تجھے مانا نہیں نا جس طرح ماننے کا حق تھا، تیرا نہیں اب. بولا یار جی عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون، اصحابر کے مکارے اے بن حب حیدر، جنت کوئی نہیں جاسی، کیا کوئی سالے کیا سالے. کوئی رشتہ اس وقت تک نفع مند نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کو اس طرح نہ مانے جس طرح ماننے کا حق ہے. اب نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اس نے کہا میں نے سواری نہیں ہونا، جب طوفان آئے گا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. بولو نظروں کے سامنے ڈوبا نا جی، نظروں کے سامنے. ایک جملہ دینے لگا ہوں میں، ایک جملہ دینے لگا ہاتھ جوڑ کے، حضرات نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اے نبی دا پتر اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، نظروں کے سامنے ڈوب گیا. میرے آقا نے فرمایا میری اہلِ بیت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بچے گا وہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا. مولوی جی اس کشتی سے منہ موڑ کے اوے نبی دا پتر نہیں بچیا، اوے امتی کس کھیت دی بولی ہے. یارو ایسی ناگزیریت آقا علیہ السلام نے دی، ایک ایک کو امام بنا دیا اور فرمایا یہ تمہارے امام ہیں. حسن علیہ السلام تمہارا امام، علی تمہارا امام، یہ سمجھ رہے ہیں، حسین تمہارا امام، سجاد تمہارا امام، یہ سمجھ رہے ہیں. اس گھر کا ایک ایک فرد یا امام ہے یا امیر ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے سپریم یہ ہے. سپریم لوگ تھوڑی سی تفریق کرتے ہیں. میں آپ کو نکتہ سمجھاتا ہوں. ہم مسجد کے امام کو کہتے ہیں امام صاحب، تو جب مسجد کا مولوی امام ہو سکتا ہے تو علی کا بیٹا عباس امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھ پہ فتوے نہ لگانا، میں امیر نہیں مانتا، میں علی کی ساری رات کو امام مانتا ہوں. جب بولا عباس علیہ السلام، جب آپ کا ظہور ہوا، نکتہ بڑا خاص ہے، آنکھیں بند منہ بند، حضرت فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ پریشان، مولا علی علیہ السلام سے عرض کرتی کتنے حوالے دوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. بچے نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی، منہ بھی بند کیا ہوا ہے. مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے مولا فرماتے پریشان نہ ہو، جب اس کا باپ آیا تھا نا اس نے بھی آنکھیں بند کی، منہ بند کیا ہوا تھا، تب تک جب تک اس کے باپ کے آقا نہیں آ گئے. یہ بھی کھولے گا ذرا اس کے آقا کو تو آنے دو. جب مولا حسین ابن علی علیہ السلام جب وہ تشریف لائے، غازی عباس علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آنکھیں بھی کھول دی، اپنی زبان مولا نے غازی عباس کے منہ میں ڈال دی. ایک نقطہ دینا ہے میں نے، خاصاں دی گل بڑی لطیف نقطہ ہے. مولا حسین بادشاہ سرکار نے جو زبان غازی عباس علیہ السلام کے منہ میں ڈالی ہے، پتہ ہے وہ زبان کون سی ہے؟ وہ زبان وہ ہے جس زبان کو محمد چوستے ہیں. پاک محمد نے حسین ابن علی کی زبان چوس کے نبوت رسالت کے سارے فیوزات حسین ابن علی کو عطا کر دیے. اور مولا حسین بادشاہ سرکار میں غازی عباس کی زبان چوس کے وہ سارے فیوزات، وہ ساری برکات، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری نعمتیں غازی عباس کو عطا کر دی. اور فرمایا عباس وہ سارے فیوزات، وہ ساری برکات،
وہ ساری جو میں نے نانا جان سے لی تھی آج وہ ساری تیری طرف ٹرانسفر کرتا ہوں. آج سے وفا بھی تیرے پاس, آج سے شجاعت بھی تیرے پاس, آج سے عدالت بھی تیرے پاس, فصاحت بھی تیرے پاس, بلاغت بھی تیرے پاس, نفاست بھی تیرے پاس, ہدایت بھی تیرے پاس, ولایت بھی تیرے پاس. آج سے علم بھی, حلم بھی, خراب بھی, کردار بھی, گفتار بھی, کائنات کی کوئی نعمت نہیں تھی جو مولا حسین بادشاہ سلطان نے غازی عباس کو نہ عطا کر دیا. اور ایک بات کہوں, معاف کرنا, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں, میں بڑا مجبور ہوں. ایک جملہ کہنے لگا, جملہ بڑا خاص ہے. غازی عباس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے 70 لقب ہیں آپ کے, 70 نہیں پڑھ سکتا. سب سے بڑا لقب قمر بنی ہاشم. بولو یار, باب الحوائج. قمر بنی ہاشم کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاندان بنی ہاشم کا چاند. نہیں سمجھ رہے؟ اور کتابیں پڑھ کے دیکھیں, سرکار ہاشم اتنے خوبصورت تھے, اتنے حسین اور جمیل تھے کہ جو بھی دیکھتا دیکھتے رہ جاتے. آگے سرکار عبدالمطلب اتنے حسین تھے, اور سرکار عبداللہ اتنے حسین تھے کہ جو بھی دیکھتا خدا قسم دیکھتے رہ جاتے. اور سرکار مطالب اتنے حسین تھے, ان کو دیکھتے تو نظریں چندے آ جاتی. اور حسنین کی کنان سے ایک وفد آیا, کنان سے. وہ جب انہوں نے آ کے حسنین کی نین کو دیکھا نا, کنان سے یار, حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر سے, جب انہوں نے حسنین کریمین کو دیکھا لوگ زیارت کر رہے, وہ آگے مبہوت ہو گئے. حسنین کریمین کا حسن اور جمال دیکھ کے پوچھتے ہیں یہ کون ہے بچے؟ انہوں نے کہا یہ محمد کے بیٹے ہیں. لیکن جملہ کہنے لگا ہوں, وہ وفد کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ اتنی حسین اور جمیل ہے کہ ہمارے ملک کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو ہاتھ کاٹ لی, انگلیوں پہ چھری چلا دی. اگر حسنین کریمین کی خوبصورتی دیکھتی تو اپنے دلوں پہ چھری چلا دی. نقطہ ایک بڑا خاص سمجھا رہا ہوں. ادھر شرار اکبر ہے, شبیہ مصطفیٰ. بولو یار, ایک ایسا خاندان, نورانی خاندان, ایک سے بڑھ کے جس خاندان میں حسین ہے, جمیل ہے, حسن کا پیکر ہے, نور ہی نور ہے. میرے دوستو, اس خاندان میں جو قمر بنی ہاشم ہے اس کا نام حضرت عباس ہے. خاندان بنو ہاشم کا چاند. بولے یارو ان ہستیوں کی موجودگی میں, نقطہ تو سمجھے نا, ان ہستیوں کی, ان پرسنالٹیز کے ہوتے ہوئے جو قمر بنی ہاشم ہو, اس کے حسن کی, اس کی خوبصورتی کا کیا حالت ہوگا. اور جو شجاعت ملی ہے, اگر غازی عباس علیہ السلام کا پتہ کرنا ہے تو پھر جنگ صفین پڑھو. جنگ اصل میں یہ مضمون لانا چاہتا تھا مولا عباس پہ, میں سچی بات بتاتا ہوں, لیکن میں اوپر سے لے کے آ رہا تھا نا. ایک خطیب کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا. ٹائم جا رہا ہے, اشارے ہو رہے ہیں, میں بڑا مجبور ہوں. ایک نقطہ دینا ہے بس, اسی پہ ختم کروں گا. جنگ صفین پڑھیں. جنگ ہماری سنیوں کی کتاب ہے الاستیعاب, اس میں پوری جنگ بیان ہوئی ہے. جنگ صفین پڑھ کے دیکھیں. شیعہ کی تو پڑھنی ہے نا, وہ سنیاں دیا, سنیاں دی کتاب پڑھو. جب غازی عباس 11 سال کی عمر مبارک, کتنی؟ 11 سال, 11 ایئرز اولڈ, 11 سال کی عمر مبارک میں جب مولا کا لباس پہن کے, جب ذوالفقار لے کے نکلے, مالک وشتر بھی ساتھ ہیں, جب نکلے ہیں تو دوسری جو فوج تھی جس کمپنی کی, وہ کھلبلی مچ گئی. کہتے دوڑو علی آگے, جدھر غازی عباس جا رہے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, لوگوں کی دوڑیں لگ رہی. کہتے علی آگے, علی آگے, علی آگے, علی آگے. اور ایک نقطہ بڑا خاص ہے, یہ خندق کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے. وہ خندق کا واقعہ عمر بن عبد ود نہیں آیا تھا جی, ادھر بھی ایک عمر بن عبد ود کے لیول کا بندہ تھا, ابن اشعثا. بعض لوگ اس کو ابو اشعثا کہتے ہیں, لیکن جو بہتر تلفظ ہے وہ یہی ہے. وہ اتنا ڈینجر تھا, اتنا خطرناک تھا, اور اس کے 7 بیٹے بھی تھے.
اتنا خطرناک کہ پورا عرب اس سے ڈرتا تھا۔ مولا عباس جب اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس کو للکارتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو غازی عباس علیہ السلام کو روکتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ 11 سال کی عمر مولا، میرے مولا فرماتے نہیں تو پیچھے ہٹ گئے۔ جا کے جب علی کا شیر، عباس کا پتہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بپھرا ہوا شیر، سویا ہوا شیر نہیں، جو شیروں کا شیر اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جب اس کو چند منٹوں میں اڑایا، پھر اس کے 7 بیٹے بھی آئے۔ نقطہ بڑا خاص ہے، 7 بیٹوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ بولے کیا کہ نہیں؟ اس لیے کہ جو جتنا بھی حیدری رنگ تھا مولا کے، جتنے بھی کمال تھے، جمال تھے، طاقت تھی، شجاعت تھی، وہ ساری کی ساری میرے مولا نے غازی عباس کو عطا کر دی تھی۔ میں ایک آپ سے جملہ پوچھتا ہوں، یار اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا، جو جنگ صفین میں جنگ کا پورا نقشہ ہی پلٹ دے، جو اتنے طاقتوروں کو نیست و نابود کر دے، دھول چٹا دے، اس کی طاقت اور قوت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ کوفیوں کی کیا اوقات تھی، یزیدیوں کی کیا اوقات تھی؟ وہ تو ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا۔ ہمارے قطبی اہل سنت بڑی پڑی ہے، شیعہ کی بات نہیں کر رہا۔ غازی عباس علیہ السلام بار بار مولا سے اجازت مانگتے، مولا اجازت دے دیں، جنگ کی اجازت دے دیں، جنگ کی اجازت دے دیں۔ میرے مولا فرماتے تھے عباس اگر جنگ کی اجازت دے دی تو نانے کی امت نہیں بچے گی، نانے کا دین نہیں بچے گا، اللہ کا دین نہیں بچے گا، اسلام نہیں بچے گا۔ یہ ایک عہد ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، برداشت کرنا ہوگا۔ تو غازی عباس ہماری کتابوں میں لکھا ہے، شیعہ کی بات نہیں کر رہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، سجاول صاحب ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ غازی عباس وہ ہستی ہیں، وہ پرسنالٹی ہے، اللہ کی ذاتی قسم، جن کی روح ہی کب سے اسی سے پرواز نہیں۔ ہر وقت یہی کہتے رہے مولا سے، مجھے اجازت دے دو، مجھے اجازت دے دو، مجھے اجازت دے دو۔ اور ادب کا یہ عالم تھا، احترام کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی مولا حسین بادشاہ سرکار کو بھائی کہہ کے نہیں مخاطب کرتا، جب بھی بلایا آقا، مالک، سردار کہہ کے بلایا، خود کو غلام کہتے رہے۔ اور جب آپ شہید ہوئے نا تو پاک سیدہ نے پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے غازی عباس سے، کہا غازی عباس ایک بار جاتے وقت مجھے بہن تو کیا کہتے، قربان جاؤں غازی عباس کی وفا پہ، ان کے ادب پہ، ان کے احترام پہ، ان کی غلامی پہ، ان کی مودت آل محمد سے۔ خود کا سٹیٹس دیکھیں کتنا بلند ہے، علی کا لال ہے یار، فاطمہ کرابیہ کا بیٹا ہے، ام المؤمنین کا بیٹا ہے، اپنے خاندان اپنے قبیلے کا سردار تھا جس کی وہ بیٹی تھی۔ ان کا حسب اور نسب بہت بلند ہے، کوئی چھوٹا حسب نہیں ہے، معاذ اللہ بہت بڑا حسب اور نسب ہے، لیکن ساری زندگی غلام کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا سیدہ میری اتنی اوقات کہاں، میری اتنی مجال کہاں کہ میں آپ کو بہن کہہ کے، آپ کو بہن پکارنے کا جو حق ہے وہ تو مولا حسین بادشاہ کے پاس ہے، مولا حسن کے پاس ہے، میں تو غلام ہوں، بس وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے غلامی میں قبول کر لیں۔ ایک آخری بات کرتا ہوں، آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ غازی عباس علیہ السلام کا جو علم ہے آج تک لہرا رہا ہے نا؟ جتنے بھی علمدار گزرے ہیں، بڑی خاص بات ہے ندیم بھائی، جتنے علمدار گزرے ان کا علم جو تھا وہ ہوتا تھا ٹیمپریری۔ حضرت زید کو علم ملا جنگ میں تو زید علمدار بنے فقط اسی جنگ میں، اگلی جنگ آئی زید علمدار نہیں رہے، نہیں سمجھ رہے، کوئی اور جنگ آئی اس کو ملا وہ نہیں رہے، وہ ملا وہ نہیں رہے، وہ ملا وہ نہیں رہے۔ یہ کیسا علمدار ہے کہ جب سے علم ہے تب سے اس کے نام سے، جب تک رہے گا تب تک اس کے نام سے۔ کی وجہ کیا تھی؟ وجہ
ہماری کتابوں میں یہ حکمت لکھی ہوئی ہے، یہ جواب لکھا ہوا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ لکھا ہوا، آپ کا یہ درد، آپ کی یہ قصد، آپ کی یہ پین لکھی ہوئی ہے، جب آپ کی خاطر غازی عباس علیہ السلام گئے ہیں درہ فرات پانی لانے کے لیے، بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں میں، کتب اہل سنت بری پڑی، جب پانی کا مشکیزہ بھرا، جب لانے لگے، آپ کو سارے واقعہ کا پتہ ہے، آپ نے بازو بھی دے دیے، بازو بھی قربان کروا دیے، پھر بھی کوشش کی کہ مشکیزہ کسی طرح سیدہ سکینہ کے پاس پہنچ جائے، تھوڑا سا پانی بھی پہنچ جائے تاکہ میں وعدہ پورا کر لوں۔ جب پہنچتے پہنچتے پانی بہہ گیا، بازو کٹ گئے، جب مولا حسین بادشاہ سرکار غازی عباس کو اٹھا کے لائے خیموں میں، ایک جملہ کہا ہے سیدہ سکینہ سے جو کتب اہل سنت میں لکھا ہوا تھا، آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا چچا جان آپ نے میری رضا کی خاطر جو کوشش کی، جو محنت کی ہے، جو بازو کٹوائے ہیں، بازوؤں کے بغیر کوئی الگ اٹھا نہیں سکتا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک اسلام رہے گا، جب تک نمازیں رہیں گی، جب تک روزے رہیں گے، جب تک اذانیں رہیں گی، جب تک اللہ اللہ کی صدائیں رہیں گی، چچا جان میں وعدہ کرتی ہوں ہمارے گھر کا ہر غلام، ہر نوکر، ہر بندہ، ہر دیوانہ، ہر پروانہ، ہر مستانہ آپ کا علم اٹھائے گا بھی، چھتوں پہ سجائے گا بھی، برآمدگی کروائے گا بھی، وعدہ کرتی ہوں چچا جب